جب حضرت ختیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی کی اس مبارک سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سیریز کے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیسے کاہن ابرش کے کہنے پر قیس نے اپنی معصوم بھولی بھالی 10 سالہ بچی کو زندہ دفنا دیا۔ لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی اب بھی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہانی اگلے ویڈیو میں کنٹینیو ہوگی۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد ہمارے نبی کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ودا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا۔ اندر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ دوڑ کر آپ کے استقبال کے لیے آئی۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت ختیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج، آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت ختیجہ نے فوراً کمبل اڑھا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر فکر میں ڈوب گئی۔ حضرت ختیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ انہیں آپ کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہونے لگی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل کو اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں آپ سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت ختیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، ختیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ ختیجہ نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا، پوچھا، میرے سرتاج کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں غار میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ میں ڈر سا گیا، پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ ختیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور آپ اس سے پریشان کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت ختیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہے اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل نے بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور کیا آپ میرے ساتھ ورقہ کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ تورات و انجیل کا ماہر ہے، عربی زبان جانتا ہے، بڑا عالم ہے، وہ بتا دیں گا کہ کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت ختیجہ کے چچیرے بھائی تھے، تورات اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی زبانوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دور اندیشی تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی اہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر فکر ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر ختیجہ نے وہ تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا وہ بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت ختیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، میری قوم کیا مجھے نکال دیں گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ ہی اس کی قوم نے دشمنی کا معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ نے پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے مجھے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا، جبریل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا خطرہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوں گی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب سنبھل گئی تھی، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت ختیجہ کی فکر بھی اب ختم ہو گئی تھی، اسی لیے حضور اور حضرت ختیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ تو دوستو، یہ تھا تمام واقعہ نبوت کے ملنے کے بعد کے معاملات کا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کر اپنی پسند کا اظہار ضرور کرے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دے۔ آپ کو پھر سے بتا دوں کہ قیس اور جمیلہ کی یہ کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہانی اگلے ویڈیو میں اور بھی پیچیدہ ہونے والی ہے، اسی لیے سیرت النبی کی مبارک سیریز کے اگلے ویڈیو کا انتظار آپ ضرور کریں۔ اس سیریز سے اگر آپ کے علم میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہوا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس سیریز کے آنے والے ہر ایپیسوڈ کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے، اسی لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائے۔ اس مبارک سیریز کے پچھلے ایپیسوڈز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو اپنی اسکرین پر دیکھے، آپ کو ایک پلے لسٹ نظر آ رہی ہوں گی، آپ اس پر کلک کر کے وہ پچھلے تمام ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوں گی، تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھیں۔